آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ایک بادشاہ کے سامنے 4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں: فقیر، عالم، عاشق، اندھا. بادشاہ ایک مصرع دیتا ہے کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، اور سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے مصرع لگا کر شعر کو پورا کیا جائے. اندھا اس کا جواب دیتا ہے کہ اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. بادشاہ اس کو داد دیتا ہے. فقیر اسی مصرے کے اوپر گرا ایسے لگاتا ہے کہ مانگتا پیسے مصور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. اس پہ بھی داد دی جاتی ہے. عالم کو کہا جاتا ہے کہ تم گرا لگاؤ، تو عالم کی طرف سے جواب آتا ہے کہ بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. اس کو بھی داد دی جاتی ہے. عاشق کو کہا جاتا ہے کہ تم گرا لگاؤ، تو عاشق کا جواب آتا ہے کہ ایک سے جب 2 ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. یہ اشعار آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی شخص ہو، اس کی ذہنیت اس کے کام کے مانند ہوتی ہے. وہ جو روزمرہ کے کام انجام دیتا ہے، اس کی ذہنیت بھی ویسے ہی پنپنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کسی دوسرے پیرائے میں سوچتا نہیں ہے. آپ کسی سیاستدان سے پوچھیں کہ کیا پاکستان میں بیڑا غرق سیاستدانوں نے کیا، تو کوئی بھی نہیں مانے گا. لیکن جمہور سے پوچھیں تو جمہور ان کا پورا کچا چٹھا کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. یہ پاکستان کی حقیقت ہے، پاکستانی سیاست کی حقیقت ہے، اور کلی طور کے اوپر بھی یہ جو نقطہ ہے یہ صادر اترتا ہے. اب پاکستان کے اندر الیکشن کا منظرنامہ اگر بن رہا ہے، 1-2 دن کی مقبولیت ایک طرف اور پھر تاحیات مقبولیت ایک طرف. اس میں اگر کھیل کو شمار کر لیا جائے، جس طریقے سے فخر زمان نے شاندار اننگ کھیلی، فخر زمان کی اننگ کو ہم نے شاندار سراہا بھی، لیکن کتنے دنوں میں بھول گئے. گلین میکسویل کی جانب سے جب 200 رنز بنائے گئے تو ہم فخر زمان کو بھول چکے ہیں. فخر زمان سے پہلے رویندرا کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں. رویندرا کو ہم بھولے فخر زمان کے موقع پہ، فخر زمان کو ہم بھولے گلین میکسویل کے موقع پہ. لیکن ان سب میں سے جو تاحیات دنیائے کرکٹ کے اندر تاریخ میں جانا جائے گا، کون جانا جائے گا؟ گلین میکسویل جانا جائے گا. کہ چیز کرتے ہوئے گلین میکسویل کی جانب سے جس طریقے کے 200 رنز بنائے گئے ہیں، یہ تب تک جانا جائے گا جب کوئی آ کے اس کے ریکارڈ کو برابر نہیں کر دیتا. اسی طرح پاکستانی سیاست ہے. دن میں آپ ہیرو اور رات میں زیرو، یہ سیاست کا عروج نہیں ہوتا. سیاست میں عروج وہی ہوتا ہے کہ آپ اگر الیکشن نہ بھی لڑیں تو لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں آپ کی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں، جب میاں صاحب جیل کے اندر تھے تو میاں صاحب کی اس وقت مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ کسی بھی شخص سے پوچھا جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. کسی سے بھی پوچھ لیتے تھے کہ اگر میاں صاحب الیکشن لڑتے تو کیا بنتا، تو کہا جاتا تھا میاں صاحب الیکشن لڑتے تو 2/3 اکثریت میاں صاحب کو حاصل ہوتی. پوچھا جاتا تھا کہ میاں صاحب کا اب مستقبل کیا ہوگا، کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب کا مستقبل جو بھی ہو ہم میاں صاحب کے ساتھ ہیں. تو اسی وقت نعرے لگائے جاتے تھے کہ میاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب کو تاریخ کے اندر یاد رکھا جائے گا. لیکن میاں صاحب باہر چلے گئے. باہر جانے کے بعد ان کی جو تقاریر منظر عام پہ آتی رہیں تو ان کی پارٹی کے اندر بٹوارے ہوتے رہے. یہ سبھی کو معلوم ہے. یہ تذکرہ اس کا اس وقت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آئندہ منظرنامے میں کس کی کون سی جگہ ہے، اور اگر وہ جگہ ہے تو کتنی پختہ ہوگی. خان صاحب برسر اقتدار آئے تھے تو خان صاحب مقبولیت تو تھی، ان کی پارٹی مضبوط، ان کی اگر اس قدر نہیں تھی تو جہاز بھر بھر کے جو لائے جا رہے تھے اس کے اوپر تنقید کی جاتی تھی تو لوگ خاموش ہو جاتے تھے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب پی ٹی آئی کے ووٹر سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، تو وہ یکسر انکاری ہو جاتا تھا، نہیں میں تو اس دن ووٹ دینے ہی نہیں گیا تھا، میں نے تو کسی کو ووٹ دیا ہی نہیں. یہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف نیچے گرا تھا. اس وقت میاں صاحب کی مقبولیت چڑھ رہی تھی اور میاں صاحب پھر سے دوبارہ مقبول ہو رہے تھے، اور مقبولیت کی اوج کے اوپر پہنچنا ان کا ایک خواب بھی تھا
اور وہ خواب ایک حقیقت کا روپ دھار رہا تھا. لیکن عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جس طریقے سے معیشت کی بدحالی کا منظرنامہ ہم نے دیکھا، جس طریقے سے خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اسی طریقے سے میاں صاحب کی تمام مقبولیت جو تھی وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ گئی. اور لوگ، آپ کسی ریڑی بان سے پوچھ لیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اس سے پوچھیں کہ کیا تم ووٹ دو گے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ووٹ دوں گا. تو پوچھا جاتا تھا کس کو ووٹ دو گے، کیا میاں صاحب کو ووٹ دیں گے، تو سلواتیں پیش کی جاتی. یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے کوئی بھی انکاری نہیں ہو سکتا. لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جیل میں بیٹھا ہوا اگر الیکشن لڑے گا تو ہم اسے ووٹ دیں گے اور 2/3 اکثریت سے وہ کامیاب ہو جائے گا. پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ کو سب سے بڑا ڈنٹ ڈل چکا ہوا ہے. استحکام پاکستان پارٹی اگر الیکٹیبلز کی سیاست چاہتی ہے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے الیکٹیبل کی سیاست کو ختم کر دیا تھا. پی ٹی آئی کے ماتھے کے اوپر اگر کوئی داغ ہے تو بد زبانی کا ہے، اگر کوئی داغ ہے تو دوسروں کی تحقیر کرنے کا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر اپنا نظریہ کچھ اور رکھتے ہیں. دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کریڈٹ تو دینا بنتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دینا بنتا ہے کہ وہ لفاظوں کی اس کے انتخاب میں اور اس کے چناؤ میں بہت احتیاط برتتے ہیں. لیکن پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کرپشن کرنے میں احتیاط نہ برتی جائے تو لفاظوں کے انتخاب پہ کچھ بہتری سے کام لینا وہ کیسے برابر کر سکتا ہے. یہ باتیں حقیقت میں ہیں، لیکن موجودہ منظرنامے میں جہاں پہ تمام لوگ ایک طرف کو ہو چلے ہیں، جہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے، جہاں پہ یہ لگ رہا ہے کہ میاں صاحب برسر اقتدار آ جائیں گے، تو میاں صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی سلطنتیں رہی ہیں آغاز سے لے کے اب تک، آپ ان کی تاریخ پڑھتے رہیں، جس بھی شہزادے کو منصب پہ بٹھایا گیا وہ عوام میں مقبولیت حاصل کرتا تھا تو اسے بٹھایا گیا. بصورت دیگر کسی ایسے شہزادے کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی جس کی عوام میں مقبولیت نہیں تھی، تو اس نے پھر پابند سلاسل ہو کے زندگی گزاری ہے. جمہور اٹھے ہیں اور اس کا تعاقب کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، جمہور اٹھے ہیں اور انہوں نے اس کا احتساب کرنے کی کوشش کی ہے. صرف ماضی کی باقیات کے اوپر اپنے آپ کو نہیں منوایا جا سکتا. حال کے اندر جینا ہے تو حال کی پرفارمنس بتانا پڑتی ہے، حال کے اندر جینا ہے تو اس کا ایک بہتر نیریٹو دینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ شہزادے کا آج بیانیہ کچھ اور ہو، کل کا دن چڑھے، کوئی پیغام پہنچے اور بیانیہ یکسر تبدیل ہو جائے اور شہزادہ اسی زام میں جیتا اور پلتا رہے کہ میں اگر بیانیہ تبدیل بھی کر لوں تو میری رعایا اسی بیانیہ کے اوپر منو عمل کرے گی. تو یہ یاد رہے کہ رعایا کی اولادیں اب رعایا سے بہتر سوچنے پر مجبور ہو چکی ہیں. وہ اسے مجبوری سمجھتی ہیں کہ ہم اگر بہتر نہیں سوچیں گے تو ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا. تو وہ اپنا نشان صرف قائم رکھنے کے لیے، چاہے وہ پینسل کے ایک نشان کے ہی برابر کیوں نہ ہو، وہ اپنی سوچ کو آپ سے متفرق رکھتے ہیں اور یہی سوچ ان کے نزدیک ان کو آپ سے بالا کرتی ہے. اگر ان کی برابری پر آنا ہے تو ان کی حمایت درکار ہوگی، اور ان کی حمایت انہی کے اصولوں کے مطابق ہو سکتی ہے، آپ کے اصولوں کے مطابق نہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.